السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ ہم اپنے شرور نفس اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، وہ تمہارے عمل درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اما بعد، بلا شبہ سب سے صداقت اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ سب سے برے کام وہی ہیں جو دین میں نئے ایجاد کرتا ہے۔ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں جھونکنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر ان کے ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں نکلتا۔ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور یہ امت اللہ کے امر یعنی دین پر قائم رہے گی، اس کے مخالف اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما لے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے انسانیت کا سب سے بڑا دشمن یعنی شیطان۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو شیطان سے بچاؤ کے طریقے بتائیں گے۔ شیطان سے بچاؤ کے لیے اولاً یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر مخلص ہو کر مضبوطی سے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، زندگی کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق بنایا جائے، اور بطور خاص اخلاص کا راستہ اپنایا جائے، تو شیطان کبھی بھی انسان پر غلبہ نہیں پا سکتا، جیسا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا سورہ ہجر میں، اے میرے رب، تو نے مجھے گمراہ کیا، لہٰذا میں بھی زمین میں انسانوں کے لیے ضرور گناہوں کو مزین کروں گا، اور ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا کوئی زور نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جن لوگوں میں اخلاص ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، اور اخلاص یہ ہے کہ ہر نیک عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بجا لانا، اور اس عمل پر ذاتی تعریف یا کسی بھی دنیاوی نفع کو ناپسند کرنا۔ اہل اسلام سے یہ اخلاص مطلوب بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دین کو صرف اللہ ہی کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ فرمان نبوی کے مطابق تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اگر نیت خالص رضائے الہی کے حصول کی ہوگی تو اچھا بدلہ ملے گا، اگر نیت خالص نہ ہوگی بلکہ نیت عمل سے کسی دنیاوی نفع مقصود ہوگا تو پھر اس کا بدلہ بھی برا ہی ملے گا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ قیامت کے دن جن 3 آدمیوں کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ شہید، قاری اور سخی ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے اپنے عمل کی بے پناہ فضیلت کے باوجود اس وجہ سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے کیونکہ یہ دنیا میں مخلص نہیں تھے، بلکہ اپنے اعمال سے دنیاوی شہرت
لوگوں میں عزت، اپنا چرچا چاہتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4923۔ اب چونکہ اخلاص کے ذریعے بندے مضبوط قلعے میں آ جاتے ہیں اور شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اس لیے شیطان کا پورا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ لوگوں کو مخلص نہ رہنے دے۔ وہ اپنی ساری طاقتیں بندوں کو اس محفوظ قلعے سے باہر نکالنے میں لگا دیتا ہے اور اکثر اوقات کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے مخلص بندوں کو چاہیے کہ اخلاص پر قائم رہنے کے لیے شیطانی چالوں کو سمجھیں، ریاکاری کے اسباب و محرکات کو جانیں، اپنے اندر توحید کو پختہ کریں، شرک کی مذمت ذہن نشین رکھیں، اخروی لازوال نعمتوں اور سخت ترین سزاؤں کو یاد رکھیں، شیطان کو دور بھگانے والے اعمال کی معرفت حاصل کریں اور ان کی پابندی کریں۔ نیک اعمال کو جتنا چھپا سکتے ہیں ضرور چھپائیے۔ زیادہ وقت اللہ کے نیک بندوں اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ وہ انہیں اخلاص پر قائم رکھے۔ اخلاص کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کامل طور پر کتاب و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ شیطان کی ہی چال ہے کہ من پسند اسلام پر عمل کریں، یعنی اسلام کا جو کام اچھا لگے، مناسب یا آسان لگے وہ کر لیں، اور جس میں کچھ سختی، تنگی یا مشقت محسوس ہو اسے چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، وہ پورے کا پورا اللہ کا بندہ بن جائے، اس کا رہن سہن، بود و باش، گھر، دفتر، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، الغرض ہر کام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر کوئی بندہ بظاہر تو مسلمان ہو لیکن حقیقت میں اپنی مرضی کے اسلام پر عمل کرے تو یقیناً وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو یقیناً اس وقت شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نافرمانی کی راہ شیطان نے ہی ایجاد کی ہے۔ لہذا اللہ کے مخلص بندوں کو چاہیے کہ وہ مکمل اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اگر کبھی سستی و غفلت ہو جائے تو آدم علیہ السلام کی طرح فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور معافی مانگ لیں، شیطان کی طرح گناہ پر اصرار نہ کریں، تب بھی وہ اللہ کے حقیقی بندے بن سکیں گے، اور یہی وہ بندے ہیں جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا سورہ ہجر آیت نمبر 42 میں، بلا شبہ میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں۔ بہرحال انسان اللہ کا خالص بندہ بن کر ہی نجات حاصل کر سکتا ہے، جب وہ حتی الامکان شیطان کے حملوں سے بچا رہے، اور شیطان کے حملوں اور اتکنڈوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے ان تمام امور کا علم ہو جن کی بدولت انسان شیطان سے بچ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے کتاب و سنت میں کچھ تو ہمیں ذکر و اذکار ایسے ملتے ہیں جن کی پابندی سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ رہتا ہے، کچھ ایسے اللہ کی پناہ طلب کرنے کے کلمات ہیں جن کی پابندی سے بھی انسان کو شیطان سے بچانے میں مدد دیتی ہے، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جس سے شیطان کی مخالفت ہوتی ہے جن کی بدولت شیطان سے بچا جا سکتا ہے۔ شیطان سے بچاؤ کے تقریباً تمام ہی طریقے انہی تینوں اشیاء کے تحت میں آ جاتے ہیں۔ ذکر و اذکار، ذکر الہی میں وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے انسان اپنے گرد مضبوط حصار بنا لیتا ہے اور شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں واضح طور پر کہا گیا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں، اور اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور ایک دوسرے مقام پر تو کامیابی اور فلاح کا ذریعہ ہی ذکر کو بتایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اسی باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 373 میں۔ وہ صحابہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دینی مصروفیت کا سوال کرتے تو انہیں بھی آپ یہی نصیحت فرماتے، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3375۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمہ وقت کسی نہ کسی ذکر یا وظیفے کا ورد کرتا رہے، اسی میں شیطان سے بچاؤ بھی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201 میں، یقیناً جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو کوئی شیطان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ ذکر میں لگ جاتے ہیں اور وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی ہے، میں تمہیں ذکر الہی کی تاکید کرتا ہوں
اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے تعاقب میں دشمن لگے ہوں، وہ ایک مضبوط قلعہ میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہی حال بندے کا ہے، وہ اپنے آپ کو ذکر الہی کے ذریعے شیطان سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2863۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ذکر الہی کی صرف یہی ایک خصوصیت ہوتی تب بھی بندے کے لیے مناسب تھا کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے کبھی نہ تھکتی، وہ ہمیشہ ذکر الہی میں پر رہتی، اس لیے کہ وہ ذکر ہی کے ذریعے اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دشمن اس پر غفلت کی ہی حالت میں حملہ کرتا ہے، اس پر دشمن کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں۔ جب وہ غافل ہوتا ہے دشمن حملہ کر کے اس کو شکار کر دیتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے دشمن پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ایسے سکڑ جاتا ہے جیسے مومولہ یا مکھی، اس لیے اس کو الوسواس الخناس کہتے ہیں، یعنی وہ دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جب تک اللہ کا ذکر نہیں کریں گے وہ شیطان سے محفوظ نہیں رہ سکتے، اس لیے انہیں چاہیے تمام مسنون اذکار و وظائف کو یاد رکھیں اور ان کا اہتمام کریں۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ذکر سے مراد صرف چند وظائف ہی ہیں، بلکہ ذکر میں تسبیحات، تکبیرات، تحمیدات، تحلیلات، توبہ استغفار، تلاوت قرآن، درود شریف، صبح و شام کے اذکار اور دیگر تمام مسنون اور وظائف شامل ہیں۔ تاہم شیطان سے بچاؤ کے لیے سورہ بقرہ، گھروں میں بکثرت سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، اس لیے اس سورت کی تلاوت کا معمول بنا لینا چاہیے اور روزانہ اس کی کچھ نہ کچھ ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔ سلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 1521۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 780۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا لینا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل والے یعنی کاہن و ساحر وغیرہ اس کے توڑ کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحیح الترغیب حدیث نمبر 1460۔ اس کو شیخ شعیب ارناؤت نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، روزانہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرنے سے بھی انسان شیطانی حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے اسے یہ آیات ہر مشکل سے کافی ہو جاتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 807۔ یہ آیات کافی ہو جاتی ہیں، اس کے مفہوم کے حوالے سے امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے یہ تہجد کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ایک قول یہ ہے شیطان سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مصائب و آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ تمام چیزیں ہی شامل ہیں۔ شرح صحیح مسلم للنووی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب تحریر فرمائی، اس میں سے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا ہے، اور جس گھر میں بھی 3 رات ان دونوں آیاتوں کی تلاوت کی جائے گی شیطان اس کے قریب نہیں آ جا سکتا۔ آیت الکرسی، شیطان سے بچاؤ کے لیے آیت الکرسی بھی ایک اہم آیت ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، تو رات کو ایک آنے والا آیا، اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی چیزیں بھرنا شروع کر دیں، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج، عیالدار اور سخت حاجت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنی رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس نے کہا وہ بس بہت سخت حاجت مند اور عیالدار ہے، تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر بھی آئے گا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اس لیے میں چکنا رہا۔ چنانچہ وہ آیا، اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی چیزیں ڈالنا شروع کر دی، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا
تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنی رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی سخت حاجت اور اہل عیال کی ذمہ داری کا بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی، وہ پھر آیا۔ میں نے اسے اپنے کپڑے، کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے۔ تو روز کہتا ہے اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا، وہ کلمات کیا ہیں؟ کہنے لگا، جب سونے کے لیے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھا کرو، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا، تو یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھ سے کہا، جب بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچی بات کی ہے، حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ، تمہیں یہ معلوم ہے کہ 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ عرض کی، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2311۔ گھر سے نکلنے کی دعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ کی توفیق کے سوا نہ کچھ کرنے کی طاقت ہے اور نہ کسی چیز سے بچنے کی، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے تجھے کفایت کی گئی اور تجھے بچا لیا گیا اور شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ اور ایک دوسرا شیطان اس سے مل کر کہتا ہے، تو ایسے شخص پر کیسے قابو پا سکتا ہے جسے اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے، کفایت کی گئی ہے اور بچا لیا گیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3426۔ شیخ عبد المحسن العباد اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے۔ جس کام کا وہ ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے اسے خود ہی کافی ہو جاتا ہے، اسے دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی تمام برائیوں سے بچا لیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اس سے سلامتی حاصل ہو جاتی ہے، اور ایسا صرف اللہ تعالیٰ پر اس کے کامل توکل و اعتماد اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ذکر کرنے کی سے ہی ہوتا ہے، جیسا کہ اس دعا کا یہی مفہوم ہے۔ گھر میں داخل ہونے اور کھانا کھانے کی دعا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے، اور کھانے کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان دوسرے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، نہ تو یہاں تمہارے لیے رات کا قیام ہے نہ ہی رات کا کھانا، لیکن جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے، تم نے یہاں رات کا قیام پا لیا۔ جب انسان کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے، تم نے رات کا قیام اور رات کا کھانا دونوں کو ہی پا لیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2018۔ ایک اور روایت میں ہے، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال بنا لیتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ کلمہ تحلیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لائق ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کی 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6403۔ آذان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پاد آتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے وہ پھر بھاگ اٹھتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 608۔ سہیل بن ابو صالح بیان کرتے ہیں، میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کے پاس بھیجا، میرے ساتھ ہمارا ایک لڑکا بھی تھا۔ دیوار کی جانب سے کسی پکارنے والے نے اسے اس کے نام سے پکارا، اس نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ واپس آ کر میں نے یہ واقعہ اپنے والد محترم کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا، اگر مجھے علم ہوتا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے تو میں تمہیں کبھی نہ بھیجتا۔ اگر تمہیں کبھی بھی کوئی ایسی آواز سنائی دے تو نماز والی اذان کہہ دو، کیونکہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، وہ بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان تیزی سے پیٹھ پھیر کر بھاگ اٹھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 389۔ ہر قسم کے نقصان سے بچنے کی دعا۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3388۔ بلا شبہ کوئی چیز میں شیاطین بھی شامل ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 45 میں، اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ ان بے ایمانوں میں جناتی شیطان بھی شامل ہے۔ گھروں میں نوافل کی ادائیگی۔ فرمان نبوی ہے، اپنی نمازوں میں سے سنن و نوافل کو اپنے گھروں میں ادا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 432۔ امام نووی رحمہ اللہ گھروں میں نوافل پڑھنے کے لیے اس لیے تلقین کی گئی ہے کیونکہ یہ عمل لوگوں سے پوشیدہ ہے، ریاکاری سے دور اور دیگر اعمال ضائع کرنے کے اسباب سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ شیخ عبد المحسن العباد، گھروں میں نفلی نماز کی ترغیب اس لیے دلائی گئی ہے کیونکہ گھروں میں اس عمل سے کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی، جب اس کے برعکس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، لہٰذا گھروں میں نماز پڑھنے کی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے اور شیاطین بھی بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے جو جنات و شیاطین کو بھگانے کا ایک اہم دوا ہے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، سنن و نوافل کی ادائیگی گھروں میں افضل ہے۔ اس سے چند مصلحتیں بھی موجود ہیں، جیسا کہ ریاکاری سے دور رہنا، لوگوں سے اپنا عمل چھپانا، مکمل خشوع و خضوع کا حصول، گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا، نماز کی وجہ سے گھر والوں پر رحمت کا نزول اور شیطان سے بچاؤ۔ بسم اللہ کی برکت سے شیطان انتہائی چھوٹا اور حقیر ہو جاتا ہے۔ اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر آپ کے پیچھے سوار تھا، ہمارا اونٹ ذرا سا پھسلا تو میں نے کہا، شیطان تیرا برا ہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے شیطان پھول کر مکان کی طرح بڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میں نے اپنی قوت سے یہ کیا، لیکن تم بسم اللہ کہو، کیونکہ اس سے شیطان چھوٹا ہو کر مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 4982۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ حمدن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔